اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جوار حکمت۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر حکیم صوفی محمد فرید الدین شاہ۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کا حکمت میں کتنا سالہ تجربہ ہے اور کب سے یہ حکمت کر رہے ہیں؟ تقریباً میں 1974 سے حکمت کر رہا ہوں، 1974 سے، ابھی 2024 ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ تجربہ ان کا کافی سالوں کا تجربہ ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ شامل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کچھ گھریلو ٹوٹکے جو کہ آپ کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے ہیں اور حکمت سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں حکیم صاحب کی جانب، اور جو ہمارے استعمال میں جو آتے ہیں نسخے وغیرہ، تو ان کے بارے میں ہم معلومات حکیم صاحب سے لیتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ایک آزمودہ نسخہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو مخلوق خدا کی خدمت ہو۔ اس وقت چھوٹا بڑا بوڑھا جوان بچہ سب نظر کی وجہ سے کافی پریشان ہو رہے ہیں، موٹے موٹے چشمے لگا رہے ہیں تو نظر ٹھیک نہیں ہو رہی۔ یہ جو چیز ہے آزمودہ ہے، میں نے اپنے اوپر یہ چیز آزمائی ہے، تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں، گھر میں بنا لیں۔ ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، اس طریقے سے بنا لیں، انشاءاللہ اس کو استعمال سے آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی اور چشمے اتر جائیں گے۔ نسخہ یوں ہے، سرسوں کا تیل لے لیں ½ کلو، اور اس میں 50 گرام گندھک آملہ سار ڈال دیں۔ پاؤڈر نہیں لینے، ڈلی لینی ہے۔ جب تیل کو پکانا ہے ہلکی آنچ کے پکانا ہے، ہلکی آنچ پہ بالکل، جب اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے اس کو نیچے اتار دو۔ جب نیچے اس کو اتار کے تو وہ ایک ڈلی 50 گرام کی اس کے اندر ڈال کے بس آہستہ آہستہ ہلانا شروع کر دیں۔ جب تک تیل متعدل نہیں ہوتا اب تک اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب حل ہو جائے گا پورا اس کے اندر آپ ایسا کریں کہ منتھوڑ، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں 7 پودینہ 1 گرام ڈال دیں، مشک کافور 3 ماشے ڈال دیں، ڈال کے اس کو ہلا کے اس وقت ڈالنی ہے جب اس کا ٹھنڈا ہو جائے نا، کوسا جیسا رہ جائے منتھوڑ، اور اس وقت ڈالنی ہے کافور جب ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کو ہلا کے رکھ دو۔ یہ آپ کی جملہ امراض پہ کام کرے گی۔ یہ کسی کے ناک کی غدود بڑھ گئے ہیں، وہ ناک پہ اس کے چند 2 قطرے ڈالتا رہے اور ناک کے غدود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس کا ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپریشن ہوگا، وہ غدود اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو خراٹے آتے ہیں، وہ خراٹے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہی 2 قطرے ناک میں ڈالیں، وہ خراٹے اس کے بند ہو جائیں گے۔ یہ آنکھوں سے پانی آنا، کالا موتیا، سفید موتیا، یہ بالکل اس کو دور کر دیتی ہے۔ سفید کالا موتیا ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ آنکھوں میں پانی جو آتا ہے، پانی بند ہو جاتا ہے پانی آنا۔ اور یہ جو جملہ امراض پہ کام کرتی ہے، ابھی کسی کو خارش ہے، خارش کے اوپر یہ تیل کو لگاؤ گے وہ خارش ختم ہو جائے گی۔ جس کسی کے بال گرنے شروع ہو گئے، بالوں کو لگاؤ گے وہ بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، وہ سر کی مالش کرے گا تو اسی ٹائم آرام آ جائے گا۔ مالش کر کے پیچھے ہی ہٹے گا تو پتہ ہی نہیں لگے گا آرام ہے، پتہ ہی چلے گا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بہت آزمودہ چیز ہے، کیونکہ میں نے اس کو آزمایا ہے، آزما کے تو یہ چیز میں نے بنائی ہے، میں نے خود استعمال کی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مخلوق خدا کی خدمت ہو،
لوگ اس آنکھوں کی وجہ سے بہت چھوٹے بڑے بوڑھے سب پریشان ہیں. یہ خدمت خلق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مقبول فرمان، مخلوق خدا کی خدمت ہو. تو یہ چیز آپ آسان ہے بنانی، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. جو بھی بنانا چاہے یہ بنا سکتا ہے. کوئی بھی فارمیشن لے، کوئی بات چیت کرنی ہو میرے سے کر سکتا ہے. میرا فون نمبر 0333 2186 066. میرا نام ہے پیر صوفی محمد فرید الدین شاہ. تو یہ میرا پورا نام ہے. تو جس کو بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو یا کوئی بات ہو، یہ فون پہ میرے سے بات کر سکتا ہے، واٹس ایپ پہ بات کر سکتا ہے. جو بھی ہو میں اس کو پوری فارمیشن دوں گا. مزاج کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں. یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے. انسان ہے 4 عنصر کا: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. آگ کون سی ہے؟ جب جسم کی جو حرارت ہے، حرارت جو ہے یہ آگ ہے. جیسے ابھی بسترے میں کوئی لکڑ رکھ دو وہ تو گرم نہیں ہوئے گی. انسان جائے گا، اس کے اندر حرارت ہوگی، وہ اپنی حرارت سے بسترے کو گرم کرے گا، اس کو سکون ہوگا. یہ آپ کے اندر حرارت زندگی ہے، ٹھنڈک موت ہے. آج کل لوگ ٹھنڈک کی طرف زیادہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو گرم ہی بڑا ہے جی، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا کھانا ہے. ٹھنڈک سے جو ہے خون جو گاڑھا ہوتا ہے تھک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. خون گاڑھا ہونے سے فالج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر خشکی بڑی ہوئی ہے، وہ خشکی کو آپ کنٹرول کریں گے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی تری بڑی ہوئی ہے، وہ تری کو ٹھیک کریں گے. بار بار اس کو تھوکے آئیں گی، اعصاب کی خرابی ہوگی. جب اس کو کور کریں گے، اس کو اسی سے اعصاب سے علاج کریں گے، اللہ اسے شفا دے گا. کیونکہ پانی جہاں جل جاتا ہے جسم کی جگہ، ادھر پانی آ جاتا ہے. تو وہاں پانی آ جاتا ہے. آگ جسم کی گرمائش ہے جو ہے یہ آگ ہے. اور ہوا آپ پھونک مارتے ہیں، جو ہوا بھی موجود ہے یہ ہوا ہے. تو گوشت جو ہے انسان کا، یہ گوشت جو ہے یہ مٹی ہے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی 4 عنصر کا انسان ہے. نفس ہمارا، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مردے کیسے جلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے، یقین تو ہے میرے رب، میں چاہتا ہوں میرے دل کو تسکین آ جائے، قرار آ جائے. انہوں نے بولا پھر 4 پرندے لے لو، اس کو ذبح کر کے گوشت مکس کر کے پہاڑ پہ پھینک دو. جب تم انہیں آواز مارو گے پرند ہو کے آپ کی طرف آئیں گے. تو یہ وہ 4 نفسوں کا ذکر ہوا ہے: نفس ہمارا، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ. یہ 4 نفس ہے. تو اسی وجہ سے ہم قرآن پاک سے ہی لیتے ہیں، جو چیز بھی ہو اس سے دیکھتے ہیں، اسی سے ہی علاج لیتے ہیں. انشاءاللہ کوئی مرض میرے رب نے علاج نہیں رکھی. جو بھی کسی خشکی سے بنتی ہے، گرمی سے بنتی ہے، وہ فیٹ کی زیادتی سے بنتی ہے، تری سے بنتی ہے، کسی چیز سے بھی بنتی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بن گئی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. اور غذا سے ہی علاج کر دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے دوائیاں ہی کھانی ہیں تو آپ نے ٹھیک ہونا ہے. تو دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی غذائی علاج ہی بتا دے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یہ کھا لو، یہ نہیں کھاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی سے شفا دے گے. ابھی فطرت پہ چلو، نظریے پہ چلو. ہر چیز ایک ہی بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کا گرم مزاج ہے، کسی کا خشک مزاج ہے، کسی کا تر گرم ہے، کسی کا تر سرد ہے، کسی کا خشک سرد ہے. یہ مزاج ہوتے ہیں بندے کے. اس مزاج سے دیکھنا پڑتا ہے. ایک پھل ہے، فروٹ ہے، ہر بندہ کہے گا میں یہ پھل ہے جی میں کھانا ہوں. کئی آدمیوں کو وہ ان کے مزاج کے اوپر نہیں پتہ ہوتا ہے، کھا لیتا ہے، ایک دم اس کی طبیعت بھاری پڑ جاتی ہے. کہتا ہے میں تو فریش تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ایک دم میری طبیعت بھاری پڑ گئی. تو وہ چیز ہی مخالف آ گئی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو سوجھ اور بوجھ دے. تو یہ جو اگر کسی کو بھی کوئی نمبر چاہیے میرا، میں نے بتا دیا ہے، اس کے اوپر
व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी बात आपने करनी हो बिला झिझक कर सकते हैं। मुर्दे अल्लाह तबारक ताला को कहना मुर्दे कैसे जलाते हैं। जलाने का मतलब है कि जिंदा करना, मारने का मतलब है कि मार देना। अल्लाह ने फरमाया है इब्राहिम तुझे यकीन नहीं है मुझ पे, तो यकीन तो है मेरे रब, मैं चाहता हूँ मेरे दिल को करार आ जाए, तस्कीन आ जाए। उन्होंने बोला 4 परिंदे ले लो, उन्हें ज़बह करके पहाड़ की पे फेंक दो, जब तुम में आवाज़ मारोगे परिंद होके तेरी तरफ आएंगे, परिंद होके तेरी तरफ आएंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। चलें अपनी वीडियो का हम यहाँ पे अख्ताम करते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट में करिएगा कि आपको किस बीमारी या किस मसले के तहत मालूमात चाहिए या उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और भूलिएगा मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपना प्यार लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।